السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنی من الراشدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا جو سب سے اہم پہلو ہے، پلر ہے، رکن ہے، وہ نماز ہے. اور اس بات سے لگ بھگ ہم سب واقف ہیں کہ نماز کی جو ہے اسلام میں بہت اہمیت ہے. اسلام میں داخل ہوتے ہی پہلا فریضہ جو ایک مسلمان پہ آتا ہے وہ نماز کا ہی ہے. اور نماز کو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سیریس لیتے تھے، اس طریقے سے آج ہم اس کو دیکھتے نہیں. ہمارے یہاں نظریہ ایسا بن چکا ہے کسی وجہ سے کہ نماز جو ہے، نماز ہے، روزے ہیں، یہ پرسنل معاملات ہیں ہمارے اللہ کے. اللہ تعالیٰ تو، اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں نمازوں کی، تو اللہ تو معاف کر دے گا. لیکن زیادہ ضروری چیزیں ہیں انسانیت، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہے. اسلام میں جب انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے، کسی کو خیرات کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جب اچھا سلوک کرتا ہے تب بھی وہ اللہ کے لیے اچھا سلوک کرتا ہے. سب سے زیادہ جو اسپیشل رشتہ ہے اسلامی اعتبار سے وہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی کام ہو، چاہے مسلمان جب جنگ میں بھی رہتے تھے، چاہے سفر میں رہتے تھے، چاہے جس بھی کنڈیشن میں رہتے تھے، وہ نماز کو چھوڑتے نہیں تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے نمبر 246، کہ ایک بندے کے کفر اور ایمان اور شرک اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. مطلب یہ کہ جو انسان فرض نماز نہیں پڑھتا وہ کفر اور شرک تک چلے جاتا ہے. اور یہ جو وعید ہے یہ بہت ہی سخت وعید ہے. اور اس کو سننے کے بعد انسان کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جو کیٹیگری ہے اس میں ہو سکتا ہے ابھی نام کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے نسب کے اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے مسلمان ہوں، لیکن قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو مجھے مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا. میرے پاس وہ آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہوگا مسلمان والا. جو مسلمانوں کی قطار بنی ہوگی، جو لائن لگی ہوگی، وہاں پہ سے فرشتے مجھے گزرنے ہی نہیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہاری لائن وہ ہے دوسری طرف، غیر مسلموں کی. اور اس کے بعد انسان پھر کس حالت میں ہوگا آگے کی بات پوچھنے کے لیے، کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ فرائض کیا ہیں دین کے، اور دین کو مذاق کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، ہلکا نہیں لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ نے ان کو وہاں پہ 5 نمازیں دیں. حالانکہ زیادہ دین تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائیں، اور پھر ایک تحفے کی طرح ہمیں 5 نمازیں ملیں. اور وہ 5 نمازیں جو ہیں اس کو پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور ساتھ ہی ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے. ہر کچھ دیر میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سو کے اٹھے تو ہم جا کر کے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا جو وعدہ تھا اللہ سے وہ ہم تازہ کرتے ہیں. انسان جو لفظ ہے وہ نسیان سے بنتا ہے، انسان، اور نسیان کہتے ہیں بھولنے کو. تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو بار بار بھولتی رہتی ہے، اپنے معاشرے سے انفلوئنس ہو کر کے وہ بار بار جو اصلی مقصد ہے، اصلی حقائق ہے، اس کو وہ بھول جاتی ہے، اسے دور ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں بار بار اس چیز کو تازہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد دلاؤ، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یاد دہانی جو ہے مومنوں کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے. اور اسی وجہ سے اذکار کا اور ان چیزوں کا بھی اسلام کے اندر بڑی ویلیو ہے، کیونکہ وہ بار بار جب انسان کی زبان پہ اذکار رہتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو اگر ہوش و حواس رکھتے ہوئے وہ پڑھ رہا ہے
تو اس کو یہ اندازہ رہتا ہے، اس کا تقویٰ مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ آتا ہے اس کے ذہن میں. تو نماز میں بھی ہم بار بار جا کے اپنا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے وہ تازہ کرتے ہیں. دن میں 5 بار سو کے اٹھے، جا کر کے وعدہ تازہ کیا، پھر سے یاد دلایا خود کو کہ کیوں آئے تھے دنیا میں، کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی تازہ کیا. کس چیز کا؟ غلامی کا ریلیشن شپ، اللہ سے دعائیں کر کے، اس کی عبادت کر کے. پھر کچھ کام وغیرہ کیے ظہر تک، اس کے بعد پھر واپس آئے عہد تازہ کرنے کے لیے. پھر عصر کے ٹائم پھر دوبارہ آیا. اب اور جلدی جلدی آئیں گے، کیونکہ جیسے انسان تھکتا ہے اتنا اور غفلت میں جاتا ہے. جتنا غافل ہوتا ہے شیطان کا غلبہ اتنا بڑھتا ہے. انسان عصر میں پھر آیا، عہد تازہ کیا. مغرب میں پھر آیا، عہد تازہ کیا. اس کی تھوڑی دیر بعد عشاء میں پھر آیا، عہد تازہ کیا. اور پھر رات مطلب دن ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا وہاں پہ میدان حشر میں، تو اس سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور جو انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا وہ آگے بھی اس کے لیے بہتری ہوتی چلی جائے گی، اور جو انسان اس میں فیل ہو جائے گا اس کے لیے آگے بھی جو ہے اس کا کام خراب ہو جائے گا اور وہ خسارے میں چلا جائے گا. اور اسی طریقے سے بخاری میں حدیث ہے ایک جو خاص کر کے عصر کی نماز کے بارے میں ہے کہ جو انسان عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے سارے نیک اعمال غارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. سارے نیک اعمال. 1 کروڑ لوگوں کو بھی اگر کھانا کھلایا اس نے، اگر ایک پورے ملک میں بھی سب کو رہائش دے کے رکھی اس نے، سب کچھ بھی کیا ہے، لیکن جو مین چیز ہے کر کس کے لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے. کس کی خدمت کر رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی. کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ اللہ کے کہنے پہ کر رہا ہے. تو اللہ نے جو پہلی چیز کہی ہے وہ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے؟ اگر میرا کوئی دوست ہی ہے، مالک نہیں، میرا دوست ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ یار یہاں پہ میرے گھر کی نگرانی کرنا، اور اس نے مجھے کچھ کام دیا اور وہ چلا گیا، اور میں اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور میں یہ کہوں کہ گھر والے بھوکے کھانا لے کے آتا ہوں ان کے لیے، تو میری ذمہ داری تو ہے کہ گھر والے بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا، بالکل ہے. لیکن اگر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ یہ ہے کیا فرض؟ بالکل نہیں ہے. اس ٹائم پہ پہلے گھر کی آگ بجھانا فرض ہوتا ہے. تو ایک نظریہ جو ہے درست کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس وقت جتنے لوگ ہیں مسلمان، خاص کر کے جو ینگ مسلمان ہیں، ان کو جو اسلام کا نظریہ دیا گیا ہے ان کو یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ دین جو ہے سیکھا جاتا ہے قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور صحابہ کرام کے طریقوں سے. بس دین اپنے باپ دادا سے نہیں سیکھا جاتا، اپنے گھرانوں سے نہیں سیکھا جاتا، اپنے کلچر سے، اپنے لوکل امام سے بھی نہیں سیکھا جاتا. یہ سب ذرائع ہیں، ہاں بالکل ہیں، لیکن جب انسان کو ہوش آ جائے اور اس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، فون ہے، تو اس کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ صحیح دین فالو کرے، وہ اپنے نظریات کو درست کرے. اسلام میں کیا چیز اہم ہے، کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے، نظریہ کیا ہے دیکھنے کا، اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کی ویلیوز کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں اسلام کی. تو ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے تاکہ ایک صحیح نظریہ ملے دیکھنے کا. نہیں تو اسی چیز کی جو کمی ہے وہی آج ہمیں اتنے سارے فرقوں میں اور الگ الگ گروپس میں بنا کے رکھی ہے، جو کہ صرف امت کی خرابی کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف نہیں جا رہا ہے. اتحاد جو ہے وہ پوری طرح ختم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی جو اختلاف کی وجہ سے جو آپس میں لڑائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، جو مین مقصد تھا سب اس کو بھول چکے ہیں. لڑائی ہوتی ہے تو رفع دین پہ ہوتی ہے، لیکن اس چیز پہ اتنا فوکس ہوتا نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اصل میں کافر ہو چکا ہے، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے. زیادہ افسوس کی بات یہ کہ اس کو بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ یار تم مسلمان بھی نہیں ہو. مطلب کہنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے نہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہو تم. کچھ علماء کے نزدیک ایسے انسان سے شادی کرنا الاؤڈ نہیں ہے. بات کی گہرائی کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کا نکاح ہوا ہے، ایک عورت کا بھی نکاح اگر کسی آدمی کے ساتھ ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس چیز پہ فتوے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو درست کیا جائے. پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتے آپ، وہ نکاح ختم ہو جائے گا صرف وہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے. تو بات کی گہرائی جو ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس چیز کو اپنے اندر اتار لینے کی ضرورت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کے بارے میں کہتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی اس کی پابندی کرے گا تو وہ اس کے لیے نور ہوگی، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک حجت بنے گی، ایویڈنس، ایک ثبوت بنے گی اس کے ایمان کا، اور اس کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے نور بھی نہیں رہے گی، اس کے لیے وہ حجت بھی نہیں کرے گی، اور اس کی نجات کی بھی ذریعہ نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد جو ڈراؤنی بات ہے، یہ حدیث ہے مسند احمد میں، دارمی میں اور بیہقی میں۔ اس انسان کو کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے گا، کس کے ساتھ رکھا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، یہ جو سب سے بڑے دشمن رہے ہیں دین کے، اللہ کے، ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کس کو؟ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں، کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہے، کسی کو مار نہیں رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، کسی انسان کے خلاف کرائم نہیں کر رہا ہے۔ کرائم کس کے خلاف کر رہا ہے؟ اس کے خلاف۔ پہلا فریضہ، سب سے پہلی چیز، انسان جنگ میں ہے، کہیں پہ ہے، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی پرابلم ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ان کے آخری الفاظ تھے اپنی امت کو کہ نماز 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 پڑھنا، نماز قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ مومنون میں پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، بے شک جو مومن ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا رہتا ہے؟ عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے کھڑے ہیں اور جس ادب سے کھڑے ہونا چاہیے اس ادب سے کھڑے ہو کے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 میں، فویل للمصلین، تو پھٹکار ہو ایسے نمازیوں پر۔ کیسے نمازیوں پر؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کا ذہن نہیں رہتا اپنی نماز میں۔ تو جن کا ذہن نہیں رہتا ان پہ پھٹکار ہے، جو پڑھتے ہی نہیں نماز ان کا کیا حال ہے؟ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59، ان سے پوچھا جائے گا، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز یہاں تک جہنم تک، آگ تک لے آئی؟ تو وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کا پہلا جواب یہ رہے گا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا جو ہے آگے کچھ ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو انسان جان بوجھ کے نماز کو نہیں پڑھتا ہے، مطلب اس کے پاس آپشن ہے، اس کے پاس چانس ہے، اس کو پتہ بھی ہے فرض ہے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا، تو وہ اللہ سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ مطلب وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے وعدے کیے ہیں اور جو بشارتیں ہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ بندے اور غلام کا ہی تو ایک رشتہ ہے ہمارا رب کے ساتھ، تو وہ ایک رشتہ جو ہے وہ بھی نہیں ہے اس بندے کا جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ایک مین رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے صحیح وقت پہ، اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا تھا، ان کی جو پیٹ کی اتھڑیاں ہیں وہ پیٹ کے باہر لٹک رہی تھیں، پورا پیٹ کھل گیا تھا، اور وہ کچھ وقت تک زندہ تھے۔ تو ان کو لٹایا گیا تھا اور وہ ہوش کی حالت میں بے ہوش ہو جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی تو وہ ہوش میں آئے اور کھڑے ہونے لگے۔ اس ٹائم پہ ان کو کچھ کھلانے کی پلانے کی کوشش جب کی جا رہی تھی تو وہ منہ سے گزرتا تھا دودھ وغیرہ، پانی، اور پیٹ کے ذریعے باہر نکل آتا تھا، ترنت پیٹ سے باہر چلا آتا تھا۔ اس حالت میں تھے اور انہوں نے اذان سنی تو کھڑے ہونے لگے، اور ان کو پکڑ کے جب لٹایا گیا کہ کہاں جا رہے ہیں یا امیر المومنین، تو وہ کہے کہ الصلاۃ، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس بندے کا کوئی دین نہیں جو نماز نہ پڑھے، تو اس کی وجہ سے وہ اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں جو ہے یہ ہم کو ایک وہ دکھاتی کہ نماز کو کس طریقے سے دیکھتے تھے وہ صحابہ اکرام جو ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی اگر رمضان میں کھانا کھا رہا ہے تو سوچتے تھے ہو سکتا ہے مسافر ہے، یا اس کو پتہ نہیں، یا بیمار ہے، یا اگر کوئی گناہ کرتا رہتا تھا سوچتے تھے چلو مسلمان ہے، انسان ہے، پھسل گیا، کوئی بات نہیں۔ کوئی عورت بے پردہ اگر گھوم رہی ہیں تو سوچتے تھے ہو سکتا ہے نہیں مسلمان ہے، یا ہو سکتا ہے باہر سے آئی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، صرف حسن ظن رکھتے تھے۔ لیکن کوئی انسان اگر نماز چھوڑ دیتا تھا تو وہ یہ سوچتے تھے یہ تو مسلمان نہیں ہے،
مدینے کا جو دور تھا اس وقت جو منافق تھے عبداللہ بن ابی کے جیسے جو منافقوں کے سردار تھے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے, پہلی صف میں آگے کھڑے رہتے تھے. اور اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ وہ تو ان کو تو پتہ تھا کہ وہ دل میں مسلمان نہیں, لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں معیار جو ہے اسلام کا وہ اسی سے ہے کہ نماز کو کوئی انسان کتنا سیریس لے رہا ہے. نماز جو ہے اسلام بندے کے اسلام کا ثبوت ہے. نماز کیا وہ صحیح میں اللہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں ہے. اور جو اس کے بعد جو فضائل ہیں, جو بشارتیں ہیں, وہ تو سبحان اللہ بے انتہا ہے نمازوں کی. جو انسان ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد, اس کے اور اللہ کے مطلب اس کے اور جنت کے بیچ میں جو چیز ہے وہ صرف موت ہے اور کچھ نہیں. مطلب جیسے ہی وہ مرے گا جنت اس کے لیے. یہ بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ انسان کو یہاں پہ غور کرنا چاہیے کہ نماز کے جسٹ بعد پڑھنے والی دعا ہے یا ذکر ہے, تو اس کے لیے تو نماز تو پہلے پڑھنا رہے گا نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما اخر. کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں, مین جو 2 عبادتیں ہیں, جس میں سے ایک فرض ہے ایک فرض نہیں ہے, اور ایک ہے روزہ دن کے وقت, اور رات کے وقت ہے قیام اللیل, اور نماز ہی ہے وہ رات کے وقت. جتنی انسان نماز پڑھے گا اور جو بھی انسان ایمان کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا کنٹینیو رمضان میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ کس چیز کی فضیلت ہے؟ نماز پڑھنے کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے, میرے قریب آتا ہے اپنے فرائض کے ذریعے. تو پہلے سٹیپ پہ فرائض کے ذریعے قریب آتا ہے, اس کے بعد ایکسٹرا نافلوں کے ذریعے اور قریب آ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. تو پہلا راستہ جو ہے اللہ کے قریب جانے کا وہ فرض نمازیں. انسان کس منہ سے جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا اور سب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. اجیبو جواب, دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو جواب دیتا ہوں, اذا دعانی جب بھی وہ دعا کرے, فلیستجیبوا لی تو اس کو بھی تو چاہیے وہ میرا جواب دے. یہ تو 2 طرفہ رشتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ ایک رشتہ قائم کیے ہیں جو کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ نمازیں ہمارے اپنے لیے ہیں, اللہ کے لیے نہیں ہے نمازیں. وہ نمازیں ہمارے اپنے لیے ہیں تاکہ ہم سے ہمارے گناہ دھلیں اور ہم اس کے قابل ہوں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کر سکیں تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں. وہ ہمارے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلیستجیبوا لی, تو اس کو بھی چاہیے کہ مجھے بھی میرا بھی جواب دے, میرے احکام کا بھی جواب دے. فلیؤمنوا بی, اور ایمان لائے میرے اوپر, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ راستہ صحیح راستے پہ آ سکے, تاکہ وہ گائیڈ ہو سکے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ نمازیں جو ہیں اگر انسان پڑھتا ہے تو کامیابی کا راستہ اسی کی طرف سے. مسجدوں میں سے بھی جب بھی اذانیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا ہے سسٹم کہ دن میں 5 مرتبہ ہر انسان کو یاد دلایا جاتا ہے, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف لیکن انسان بھاگتا رہتا ہے اپوزٹ. کبھی کام سے بھاگ رہا ہے, کبھی کسی اور چیز سے بھاگ رہا ہے, کبھی سونے کے لیے بھاگ رہا ہے. الصلاۃ خیر من النوم بھی آتا ہے صبح میں, لیکن انسان سوتا رہتا ہے. تو اگر کامیابی کسی چیز میں ہے, جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر کیا ہے, تو اگر کامیابی کسی چیز میں ہے تو وہ ہے پہلے تو ایمان والوں کے لیے. اور ایمان والوں کی پہلی صفت جو ہے سب سے پہلی وہ ہے نماز. اس کے بنا کوئی کامیابی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک انسان عمل میں کوئی چیز نہیں لا رہا تو پھر تو لاس میں ہے, خسارے میں. ہم لوگوں کی بڑی ایک اسپیچ سننے کی, لیکچر سننے کی ایک ٹرینڈ کی جیسے بن گیا ہے ہمارے یہاں, اور خود چینج لانے کی ذہن نہیں بناتے.
پتہ نہیں کیوں مسلمان جو ہے جانتے ہوئے بھی کہ جو میں کر رہا ہوں پوری طرح صحیح نہیں ہے، یہ سوچ نہیں لاتا کہ یار میں بدلوں گا. اگر مجھے کچھ پتہ چل گیا کہ یہ غلط تھا، آج تک میں کرتا آیا تھا، چاہے پوری زندگی کرتا ہے، چاہے میری 10 پشتیں کرتی آئی تھیں، اب پتہ چل گیا غلط ہے، اب بدلوں گا میں. دین میرے گھر والوں کا تو نہیں ہے، میری جاگیر تو نہیں ہے، میری اللہ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. اللہ نے اور رسول نے جو بتا دیا وہ دین ہے، ختم بات. سر جھکا کر کے سمعنا و اطعنا کرنا ہے. نہیں تو انسان جو ہے انجانے میں تکبر اور شرک پہ بھی چلتا رہتا ہے اور اس کو آئیڈیا نہیں رہتا. اللہ کا حکم جانتے ہوئے ٹھکرا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اپنی خواہش کو اور اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو اللہ کے حکم کے اوپر رکھ رہا ہے نا. یہی تو ہے کبر، اپنی بڑائی، اپنی سوچ کی بڑائی، اپنی مرضی کی بڑائی، اپنی رضا کی بڑائی، اللہ کی رضا کے اوپر، اور اسی طرح اللہ کے احکام کے اوپر اپنے فیصلے. شرک. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے، ایسی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان دین کی بات کرتا ہے تو اصل بات تو ہوتی ہے اقامت دین اسٹیبلش کرنا، زندگی میں دین کو لانا، مسلمانوں میں دین کو لانا، پوری طریقے سے زندگیوں میں دین نظر آئے، اور اس کے بعد پھر آگے پہنچانا دین. لیکن اب جو انسان اتنی وفاداری نہیں رکھتا اپنے رب سے کہ جو وہ نماز ہی پڑھ سکے، تو اس سے انسان کیا توقع رکھے گا؟ ہو سکتا ہے وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہو، بڑا نیک ہو، بڑا سخی ہو، بڑا جری ہو، کھڑا ہوتا ہو دشمنوں سے، لیکن چھوٹے کام نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، یا اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا، یا اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. جب یہ بیسک کام انسان نہیں کر سکتا تو پھر آگے دین پہنچانے کا وہ کیا کام کرے گا؟ نہ وہ کسی طرح کا داعی رہے گا اچھا، نہ وہ کسی طرح کا اچھا مجاہد رہے گا، نہ وہ کسی اچھا طریقے کا مومن رہے گا. تو قدم بقدم انشاءاللہ چینج لانا ہے، بدلاؤ لانا ہے، اور تحیہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ چاہے جو ہو جائے فرض نماز مسجد میں با جماعت 5 وقت. اس چیز کے اوپر انسان کو اپنا ذہن اور اپنی جتنی زندگی کا شیڈیول ہے، صبح دوپہر شام کا جو بھی شیڈیول ہے، ہر چیز اس کے گرد انسان کو پلان کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.